तू कुजा मन कुजा। अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम विलिंग वेज के फ़ोरम पर आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक और हमेशा की तरह हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मिस नादिया शेख अभी आपको कलाम सुना रही थीं और उनका साथ दे रहे थे वसीम मज़हर अली साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही मूविंग इसके
بول تھے کلام کے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. خواتین حضرات، زندگی میں کئی مقام ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جے جے کار ہو جائے، ہمارا نام بڑا ہو جائے، اور اس تگ و دو میں اور اس کوشش میں ہم کئی دفعہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں صریحاً یا انجانے میں جن کا اپائے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. جیسے ہر کسی کو اپنا چہرہ عزیز ہوتا ہے، ہم جب بیدار ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنا بیسٹ سیلف لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں. مگر ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمیں اپنا چہرہ عزیز ہے، ویسے ہی دوسروں کو ان کا چہرہ بھی عزیز ہے. ہر کسی کو اپنا چہرہ، اپنی عزت عزیز ہے، اور اس کا پالن کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہماری عزت نفس کا حصہ ہے. اگر ہم اپنے چہرے کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، مجھے ایک ایڈ یاد آ گیا جس میں ایک ماڈل کہتی ہیں کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو چاہے بچہ ماں باپ کے پاس گود میں ہو تو اس کے چہرے پہ نظر ہوتی ہے، اس کے تاثرات کیا ہیں، وہ کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے وہ بچہ یا بچی جب اسکول جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان کے چہرے کو سنوار کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ایسے گھر سے آیا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی شفقت کرنے والا ہے، کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہے. یہی عمل جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر خود وہ بال سنوارنا، اپنے چہرے کو دھونا، یہ عمل شروع کرتا ہے. اور پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی، کام کاج کی جگہ، شادی بیاہ، تقریبات، مذاکرات، کام کاج کی جگہ، یہاں پہ سب جگہوں پہ جب بھی کوئی جاتا ہے یا کسی پروڈکٹ کو اگر کوئی پیش کرتا ہے تو اس پروڈکٹ کے پیچھے، اس ملک کے پیچھے کسی کا چہرہ ہوتا ہے. They are considered as brand ambassadors. They are considered the face of the product. تو یہ چہرہ کتنا اہم ہے. اور جو لوگ اپنا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے برانڈ کا، اپنے چہرے کا، اپنی عزت کا، اپنی شہرت کا، تو بالکل اسی کے پیچھے اصل میں ان کی عزت نفس کار فرما ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت پر کوئی بٹا نہ لگے، کوئی حرف نہ آئے. تو یہ سب کچھ کرتے کرتے اگر ہم یہ بھول جائیں کہ دوسروں کی بھی ایک انسان ہونے کے ناطے عزت ہوتی ہے، اور جب کوئی ہم اپنے سے چھوٹے کو، یعنی وہ کوئی بچہ ہے، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، اور جو اس سے غلطی ہو گئی اس کی پاداش میں، اس کے ریاکشن میں ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی سرزنش کرتے ہیں، اس کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس کی اندرونی عزت کو، اس کے سیلف کانفیڈنس کو، اس کے اعتماد کے اوپر ٹھیس لگاتی ہیں، ضرب لگاتی ہیں. تو ایک طرح سے وقت گزرتے گزرتے یہ جو وقت گزر رہا ہے، یا تو یہ چہرے کو نکھار بخش دیتا ہے جیسے کوئی جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یا پھر اس زندگی کی سختیوں میں اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں اور جو سخت
باتیں کرتے ہیں یا ہمیں کہتے ہیں کہ تو اینی بھی کوئی چیز نہیں تیرے تو کوئی اینی بھی شے نہیں ہے گا، تو اگر ہم اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو چہرہ آہستہ آہستہ تل ملانے لگتا ہے، تمتمانے کی بجائے اس پہ غصے اور کرودھ اور فرسٹریشن آنے لگتی ہے، اور زمانے کی جھریاں اور یہ سب کچھ چہرے پہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ایک طرح کی انٹرنل فیلنگس ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ایک سبھاؤ، ایک طریقے سے آپ اپنے آپ کو عمر کے ہر حصے میں ڈگنیٹی سے اور رسپیکٹ سے کیری کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے چہرے کی عزت کریں اور بالکل اسی طرح سے، اسی بہاؤ میں دوسروں کی بھی عزت کریں۔ انگریزی میں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ we all of us need a face saving، یعنی کہ کئی دفعہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر بیچ بازار کے سب کے سامنے کسی ماتحت سے، کسی بچے سے، کسی اسپاؤس سے، کسی بیوی سے، کسی اور جو بھی رشتہ ہے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی قصدن یا انجانے میں، تو آپ ان کو فیس سیونگ دیں، ان کے چہرے کو بچا لیں، ان کی فوراً وہیں پہ جو ہے نا پل ڈاؤن ان کو کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اگر وہ آپ کے خلاف ریئیکٹ نہیں بھی کر سکیں گے تو دل میں ان کے کہیں نہ کہیں میل، قلق، درد، تکلیف ضرور آ جائے گی۔ اور اگر آپ کسی کو بالکل دبا دیں، مسخ کر دیں، تو پھر ان کی شخصیت میں، ان کی عزت نفس میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ جو پہلو ہے، اس کو جب بھی کوئی پامال کرتا ہے اور اپنی زور کی طاقت پہ کسی کے اوپر ہلاکو خان بن جاتا ہے یا کوئی ان کو تہ و بالا کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی فساد کی جڑ پکڑ جاتی ہے، اور وہ پھر کئی صدیوں اور کئی دیر تک، یا کم از کم کچھ دہائیاں یا کچھ لمحے اس کا اثر ضرور رہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو بنیادی بات یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ یہی کر رہا تھا کہ ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ دوسروں کی عزت کا بچاؤ کیسے کریں، دوسروں کے چہرے کا تحفظ کیسے کریں، جیسے ہم اپنے چہرے کا تحفظ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی فیس سیونگ دیں۔ اور یہ جو ایک ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اپنی جگہ درست ہے، مگر الفاظ کو نرم اور خستہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہی الفاظ آپ کو بعد میں کھانے پڑ جائیں۔ You have to eat your own words۔ جو لوگوں کے ساتھ پیار سے، اخلاق سے، محبت سے، پردہ پوشی سے پیش آتا ہے، اس کو فائنلی اس کے فائدے ملتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کی کھال ذرا سی ڈھیٹ ہوتی ہے، تھک سکنڈ ہوتے ہیں، تو آپ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو میری کہی ہوئی بات بآسانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ میں ان کو اچھی طرح سے جوتے نہیں لگا دوں گا، ان کی میخ کنی نہیں کروں گا، ان کی جو ٹبری ٹائٹ نہیں کروں گا، جب تک میں ان کی چٹنی نہیں بناؤں گا تب تک بات نہیں بنے گی۔ مگر یہ بچوں سے اگر ہم شروع کریں تو پھر وہ بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو باپ کی ایک ایسے آنکھ سے دیکھ کر بچے سمجھتے ہیں، پھر وہ جب تک کہ دو چار ان کو ہاتھ نہ لگا لیے جائیں تو وہ پھر بات نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مجرم ہوتے ہیں، میں آپ کو شبلی کی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ شبلی کسی کا نام تھا، تو شبلی جو تھا وہ ایک اچھا شخص تھا، مگر بادشاہ کو وہ پسند اس لیے نہیں تھا کہ کیونکہ وہ ٹو گڈ تھا، وہ بہت ہی اچھا تھا، تو اس کو یہی بات اچھی نہیں لگی کہ یہ شبلی میں اتنی اچھائیاں کیوں ہیں، تو کسی نے ان کو فریم کر لیا۔ فریم کا مطلب ہے کہ کوئی مدعا ان پہ ڈال دیا۔ مدعے کی جو جیوری تھی، جو ان کو جج کر رہے تھے، وہ بھی بادشاہ کے آدمی تھے۔
اور بادشاہ بڑا ونڈکٹیو تھا، یعنی اس قسم کا آدمی تھا بادشاہ جو کسی کی بہت جو اچھائی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کا اچھا حسب نسب یا اس کے اچھے اخلاق وہ اس کو برداشت نہیں ہوتے تھے. تو اس نے اپنی جنٹا کے ساتھ مل کے، جنٹا یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو سزا دے دی کہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، اور بھرے بازار شہر میں بیچ چوراہے میں اس کو کھڑا کر دیا، اور جو گزرتا تھا وہ اس کو کنکریاں مارتا تھا، شبلی کو. تو اس نے اف بھی نہیں کی، اس نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا. وہاں سے شبلی کا ایک دوست گزر رہا تھا، تو بادشاہ کے ہر کارے جو تھے انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے ایسے نہیں گزر سکتے، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ تم بادشاہ کا حکم نہیں مانتے، تو تم بھی اس کو کنکر مارو. تو اس نے کہا جناب جو بھی ہو جائے میں تو اس کو کنکر نہیں ماروں گا، میرا تو یہ دوست ہے. انہوں نے کہا پھر تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا، مگر ہم تمہیں فیس سیونگ دے دیتے ہیں، ہم تمہیں تھوڑا سا گنجائش دے دیتے ہیں، اور گنجائش یہ ہے کہ تم کنکر تو نہ مارو مگر اس کو پھول مار دو. تو وہ دوست نے اس کو جب پھول مارا تو وہ آہ کر اٹھا اور چیخ نکل گئی اور زاروں قطار رونے لگا. تو وہاں پہ جو پہرے دار تھے، چوبدار تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ لوگوں نے تمہیں پتھر مارے، کنکریاں ماری، تم نے اف بھی نہیں کی، سی بھی نہیں کی، تو یہ تمہارا دوست جو ہے اس نے تمہیں پھول مارا تو تم ہائے ہائے کر اٹھے، درد سے تمہارے آنسو نکل آئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے، ایسا گہرا محبت، پیار، عزت، تکریم کا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی دغا، فریب، سختی کی توقع کر ہی نہیں سکتے. تو یہ شبلی کا جو پھول تھا یہ اس کی کہانی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ روا کرنا چاہیے. ہم زمانے کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر جو ہمارے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی گولی چلانے کی بات کرتا ہے، کوئی دھونس کی بات کرتا ہے، کوئی دھمکی کی بات کرتا ہے، تو ہم بھی پھر سخت گیر ہو جاتے ہیں اور سختی اپنا لیتے ہیں. مگر یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے اس میں ایک لیسن ہے کہ معاشرے میں ہمیں بہر صورت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی عزت کا وہی جذبہ رکھیں. اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پہ آپ کو کسی کا راز پتہ چل جائے، آج کل فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو چھوٹی سی بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ سینسیشنلائز کرنے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے اس کو اتنا اچھال دیتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی نہیں احساس ہوتا کہ اگر یہ انگلی ہماری طرف آ جائے، یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، ہمیں کتنا برا لگے گا. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. تو ان ویلیوز کو مثلاً ایک صاحب تھے، ان کا کوئی ماتحت تھا، تو اس نے کوئی ایسا کسٹمرز کے ساتھ طریقہ اپنایا جس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا مالک کو. تو مالک نے ایک ای میل لکھی اپنے ماتحت کو اور بتایا کہ تم نے کتنا غلط حرکت کی ہے اور کتنا کمپنی کو نقصان ہوا ہے اور میں تم سے کتنا مایوس ہوا. تو وہ بہت ہی ریزائن کرنے پہ آ گیا. جاپان کے معاشرے میں بھی صورتحال کچھ اس کے بین ہے کہ اگر آپ پبلکلی پرائم منسٹر کو کہہ دیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور اس سے یہ نقصان، تو وہ فوراً اگلے دن ہی ریزائن کر دیتا ہے. یہ ان کے معاشرے کا حصہ ہے کہ ان کی ڈگنیٹی اور عزت ان کو ہر چیز سے پیاری ہے. تو ہمیں کئی دفعہ معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ معاشرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی جانی چیز ہے، مگر کچھ معاشرے جو ہیں
جو ایڈوانسڈ معاشرے ہیں، جو سمجھ بوجھ والے معاشرے ہیں، جن کو لحاظ ہے کہ انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم امبیزلمنٹ، خرابیاں اور اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. جس پوسٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس منصب پہ ہم فائز ہیں، اس کا خیال رکھیں. تو ایسے معاشرے زیادہ ترقی یافتہ ہیں جو لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں، اپنا لحاظ کرتے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پہ فیس سیونگ دینی چاہیے. اس کا سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت بڑھانے کے لیے ہم ان کو الگ لے جا کے، سب کے سامنے نہیں، الگ لے جا کے ان سے 1 to 1 ٹاک کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مگر دوسروں کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا، دوستوں کے سامنے، بچوں کی، یا کئی ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس روم میں سب کے سامنے جب کرتے ہیں. یہ واقعہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، پھر سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے ٹیچر سے ملنے گئے جو کہ بہت ہی اچھے ٹیچر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے وہ. اور جب وہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے تو تب وہ ان کو پڑھایا کرتے تھے مدرسے میں، اسکول میں. تو انہوں نے جا کے ٹیچر سے جب ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بینائی جا چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں، آپ یاد کریں، میں عبد الکریم ہوں، آپ کی اس کلاس میں وہاں پہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آپ کا وہ اسکول جو تھا وہاں پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی واقعہ میں یاد کراؤں آپ کو کہ ایک دفعہ میں اسکول میں تھا اور ایک بچہ نئی گھڑی پہن کے آیا تھا. تو مجھے وہ گھڑی بڑی پسند آئی اور میں خرید نہیں سکتا تھا، میرے ماں باپ نہیں خرید کے دے سکتے تھے. تو میں نے وہ گھڑی جو ہے نا، جب بریک ہوئی تو بہانے سے اس کی گھڑی دیکھی اور پھر اس کے بعد میں نے وہ بیگ میں اپنے چھپا لی. جب بریک ختم ہوئی، ریسیس ختم ہوئی، تو اس بچے نے جب گھڑی اپنی کلائی پہ نہ پائی تو شور مچا دیا اور آپ نے کنڈی چٹخنی لگا دی جماعت کی، کلاس روم کی، اور سب کو کہا کہ آنکھیں بند کر لو. اور سب بچوں کی آنکھیں بند کرا لیں اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا دیوار کے ساتھ. اور پھر آپ نے ان کی جیبیں ٹٹولیں، بستے ٹٹولے، اور میری جیب میں گھڑی تھی. تو آپ نے وہ گھڑی وصول کی اور پھر سب کو کہا کہ جا کے اپنی نشست پہ واپس بیٹھ جاؤ. اور پھر آپ نے اس بچے کو وہ گھڑی دے دی. تو آپ کو یاد ہے کہ وہ بچہ میں تھا؟ تو ٹیچر نے کہا کہ اصل میں بیٹا میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس جماعت میں میرا اس بچے کے خلاف ایک رویہ نہ بن جائے. تو یہ فیس سیونگ اس کو بولتے ہیں. اگر ہم معاشرے میں فیس سیونگ شروع کر دیں اور اس بات کو غلط قرار دے دیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے کچھ پیراڈائمز، کچھ عقیدے، کچھ نظریات بنائے ہوتے ہیں کہ نہیں، ٹھکائی کران گے، پینجا چاڑان گے، چھتر لاوان گے، بندے نو ذلیل کران گے تو پھر وہ صحیح ہوئے گا. یہ ایک غلط العام بن جاتا ہے، یہ غلط خیال بن جاتا ہے. تو اگر آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کو بلڈ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، معاشروں کو بنانے کے لیے اگر ہم لفظ جو ہے بلڈ یاد رکھیں تو بلڈ سے ٹو بی بینیولنٹ اینڈ دین ٹو ڈو اکاؤنٹیبلٹی. مطلب اس کا کیا ہے؟ بینیولنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر احسان کرنا، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا ان کو بگاڑنا نہیں ہے، انیبل نہیں کرنا، تھوڑا سا ان کو ایکسٹرا مارجن دینا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ ان کو پیسوں کی صورت میں دے رہے ہو، محبت سے، چاہت سے، تعریف سے. کسی کی درستگی بھی کرنی ہے تو اس کو بھی سلیقے سے. ٹو بی بینیولنٹ، یہ اللہ کی
جو ہے سنت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ لحاظ کرتا ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر وہ سب جو ہماری حرکتیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمزوریاں عیاں کر دے تو بڑے مسائل ہو جائیں، ہم منہ چھپانے کے لائق ہو جائیں، ہم کسی کو منہ نہ دکھا سکیں۔ اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں، مگر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے شفاف احتساب، سخت احتساب۔ تو جو سخت ہمارا پنڈا، ہمارا جسم، ہماری جلد، ہماری کھال سہ نہیں سکتی، اتنا سخت احتساب جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایک نشان عبرت تو بنا دیتے ہیں لوگوں کو، مگر معاشروں میں نشان عبرت بنانے کے باوجود لوگ خرابیاں اور غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ کہیں ان کو دماغ کے عارضے بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہے ہی فطرتاً برا، تو ہو سکتا ہے اس کو دماغی عارضہ ہو، کوئی اس کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو۔ اگر آپ سائیکالوجی، نفسیات کو دیکھیں تو ایسے کچھ لوگوں کو مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو بینیولنس جو میں نے ابھی بتایا، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی یعنی پھر احتساب، اور یہ کڑا احتساب جو ہے یہ اتنا کڑا بھی نہ ہم کر دیں کہ جو ہے وہ نگل بھی نہ سکیں اور سارا کچھ اگل کے ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے۔ اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ ہم جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، BUILD، B فار بینیولنس، U فار انڈرسٹینڈنگ، تو سمجھ بوجھ، لحاظ، سمجھنا معاشرہ، انڈرسٹینڈنگ گاؤں، شہر، شخص، اس کی بیک گراؤنڈ، تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے آپ۔ اور انٹریکشن، آئی فار انٹریکشن، یہ لطیف رکھیں، پیارا رکھیں، اور تیزی سے جو ریولوشن ہے، انقلاب جو ہے، اس کی بجائے ایولوشن یعنی آہستگی سے چیزوں کو بہتر لائیں۔ اپنے اندر بھی ہم جھانک کے اگر دیکھیں تو عمر رواں کے باوجود ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو انٹائٹلڈ سمجھتے ہیں کہ میں تو یہ کر سکتا ہوں، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو انٹریکشن جو ہے اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، وہ ایک آرام دہ اور پرسکون رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں لرن کرتے رہنا چاہیے، L فار لرننگ، کہ کہاں ہم سے صحیح ہو رہا ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور D فار ڈیمیجز کو کم سے کم ہم رکھیں، کہ مقصد جو ہے کسی کو ڈیمیج کرنا، ٹارنش کرنا، مسک کرنا، دبا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو بلڈ کرنا ہے۔ اور ہمیں فیس سیونگ کے لیے سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یا جو دوسرا کر رہا ہے، اس کی اویئرنیس، 3 A's، کہ یہ اس کا کیا طریقہ ہے، اسلوب کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اویئرنیس کے بعد اڈیپٹ کرنا ہے، یعنی اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور ویسا بنانا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ کام ہمیشہ آلویز کرنے کا ہے، تھوڑا تھوڑا اگر ہم کرتے رہیں تو بات بن سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں یہ میں فیس سیونگ کے متعلق، لحاظ کے متعلق اور یہی بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی پروگرام میں آمد کا بہت شکریہ، اور ہمیں نہ صرف فیڈ بیک چاہیے آپ کی، بلکہ ہمیں فیڈ فارورڈ بھی چاہیے۔ فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا، جو پرکھا، جو جانا، تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ فیڈ بیک ہے۔ مگر ساتھ میں سلوشن بھی دینا، کوئی بہتری کا عمل جو ہے کیسے کیا جائے، اس کو فیڈ فارورڈ کہتے ہیں۔ تو انتظار رہے گا آج کے اس پروگرام کے اختتام پر۔ میں وسیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، وسیم اظہر علی صاحب سے، کہ وہ ہمیں کوئی کلام سنائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، شمس تبریز گر خدا کی طلب خوش بخان لا الہ الا ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، سب ملائک نے
حضرت سے جھک کر کہا سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا دار پر چڑھ کے منصور نے یہ کہا دار پر چڑھ کے منصور نے یہ کہا سب بنا کے کھلونے لے رہا تو ہی تو اللہ 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 اللہ